بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ حکیم عبد الوحید عطاری، مرکز الاولیاء لاہور سے آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے ہسٹیریا کے بارے میں، جسے طبی زبان میں باوگولا بھی کہتے ہیں، اور جدید ایلوپیتھی ورڈز کے اندر اسے ڈیزوسائیٹیو ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ کنورسیشن ڈس آرڈر بھی اسے کہا جاتا ہے۔ باوگولا غیر شادی شدہ لڑکیوں کا مرض ہے جو اپنی عمر بیتنے کی وجہ سے تھوڑی سی ایجڈ ہو جاتی ہیں اور والدین صرف پڑھائی کی طرف ہی ان کا دھیان لگائے رکھتے ہیں، جبکہ ایسی لڑکیاں اچانک رونے لگ جاتی ہیں، اچانک ہنسنے لگ جاتی ہیں، چیخنے چلانے لگ جاتی ہیں، ان کا جسم سم ٹائم اکڑ جاتا ہے، سانس تیز ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات جسم کے اعضاء سن ہونے کی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ ایسی لڑکیاں رحم سے حلق کی طرف ایک گولا آتا ہوا محسوس کرتے ہیں اور یہ گولا حلق میں اٹکتا ہوا محسوس کرتے ہیں، یوں سانس کی بندش بھی آڑے آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ گولا حلق میں آ کر پھنس جائے گا اور یوں بے ہوشی آ جائے گی۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ مریضہ ان کیفیات سے جب دوچار ہوتی ہے تو اسے اکثر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ پھر بعض اوقات یہ بے ہوشی اس قدر شدید ہوتی ہے کہ ہاتھ پاؤں کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے اور رنگ اس میں تبدیلی رونما ہو جاتی ہے۔ نیز اس بے ہوشی میں کامل بے ہوشی نہیں ہوتی، بلکہ مریضہ ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد دیکھ رہی ہوتی ہے۔ نیز یہ دورہ جب بھی پڑتا ہے، ہمیشہ جب خاندان کے یا دیگر احباب جمع ہوں تب یہ دورے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ دورہ ہوتا ہے تو پھر یہ لڑکی ہلکی آنکھیں کھول کر آنکھوں کے ذریعے نیچے سے دیکھنا شروع کر دیتی ہے اور حرکات و سکنات کو چیک کرتی رہتی ہے۔ اکثر اطباء کرام اسے مرگی سمجھ کر اس کا علاج گرم اور خشک ادویہ سے کرتے ہیں، جبکہ ایسا کرنے سے یقیناً شہوانی خیالات مزید برانگیختہ ہو کر اس دورے کو مزید لمبا کر دیتے ہیں۔ تو اصل میں شہوانی جذبات کی آندھی جب اس کو دبایا جاتا ہے تو اس کے برے اثرات جسم پر مرتب ہوتے ہیں، اور یہ برے اثرات ذہن پر اس قدر حاوی ہو جاتے ہیں کہ اس کی یہ کیفیت ہسٹیریا میں کنورٹ ہو جاتی ہے یا ہسٹیریا کہلاتی ہے۔ عموماً ایسی جو بیویاں ہوتی ہیں یا لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کو یوٹرس کے کئی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کئی ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں اول رحم کی سوزش، جب یہ مرض بتدریج بڑھ جائے تو رحم کے اندر ورم پیدا ہو جاتا ہے، فلوپین ٹیوبز اور اووری کے اندر بھی انفلیمیشن پیدا ہو جاتی ہے، سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر اووری کے اندر اور فلوپین ٹیوبز کے سوزش کے ساتھ ساتھ رحم پورا سوزشناک ہو جائے، نیز شہوانی خیالات دماغ میں ہر وقت اپنے اثرات مرتب کرتے رہیں، اور اس کی ایک وجہ موبائل کا کثرت استعمال اور موبائل کی یہ ڈیوائس، اس کے اوپر انٹرنیٹ کا اور اپنی سٹڈی کا اور دیگر سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اس کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ بھی ایک عام کامن اس کی کاز ہے۔ لہذا ایسے احباب جو بڑی فیملیوں میں ہوتے ہیں، امیر لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو اپنی اولاد کی شادی کے متعلق کوئی انٹرسٹنگ نہیں ہوتی، لہذا ایسی فیملیوں کی بچیاں
ایسی امراض کا جلد شکار ہو جاتی ہیں یا پھر بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں جو اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اور یہی جذبات ان کے دماغ پر برے اثرات مرتب کریں تو یہ ہسٹیریا کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کا علاج طبی نقطہ نظر سے امرت دھارا کے ایک قطرہ دائیں اور ایک قطرہ بائیں نتھنے کے اندر ڈال دیا جائے تو عموماً دورہ ختم ہو جاتا ہے۔ دورے کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے اس کا دوسرا علاج یہ ہے کہ پیاز یا لہسن یا ہنگ یا کوئی اور بدبودار چیز سنگھائی جائے، اس سے بھی دورے کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات دورے کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے ناک کو اور منہ کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ سانس رک جائے۔ جب سانس رک جاتا ہے تو ایک دم مریض ہوش میں آ جاتا ہے۔ ان معاملات کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو اس مریضہ کو جب دورے کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس کو کمرے میں لٹا دیں اور کھلی ہوا میں لٹا دیں اور اس کے بٹن وغیرہ کھول دیں، چادر وغیرہ ہے، دوپٹہ وغیرہ ہے، اس کو ہٹا دیا جائے، نیز اس کا سر قدرے اونچا رکھ دیا جائے، اونچا کر دیا جائے اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر اور اس کے سر پہ مارے جائیں، تب بھی دورے کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ مزید اگر مریضہ دورے سے ہوش میں آ جائے، لہذا اس کے ساتھ ہمدردی جتلانے کی بالکل کوشش نہ کیجیے، بلکہ اسے ریسٹ کرنے کی آپ کوشش کریں، یہ ریسٹ کرے، اس کو اکیلا چھوڑ دیں اور اسے نیند لینے دیں۔ نیند کے بعد یہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ ایسی مریضہ ہو تو آپ کو چاہیے کہ اول تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ نیز بعض اوقات یہ ہسٹیریا کا جو مرض ہے کسی ذہنی پریشانی، ذہنی ٹینشن یا کوئی دماغی صدمہ، خوف یا شدید غم یا گھریلو شدید ناچاکیوں کے سبب بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا جو بھی روٹ کاز ہو اس کو حل کر کے اس کا علاج معالجہ کیا جائے۔ طبی نقطہ نظر سے اسگند نگوری پنسار کی دکان سے آپ کو مل جائے گی۔ پنسار سے اسگند نگوری لے کے اس کو گرینڈ کر لیں، ایک چائے والا چمچ صبح نیم گرم دودھ سے اسے کھلائیے۔ چند دن کھلانے سے ہسٹیریا کا مرض دور ہو جائے گا۔ برہمی بوٹی بھی ملتی ہے پنسار سے، آپ اسے لے لیجئے، اچھی طرح صاف کر کے اس کو باریک فائن پاؤڈر بنا لیجئے، آدھی چمچ چائے والی نیم گرم دودھ سے صبح و شام کھلائیے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ مریضہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، آخر ایسی مریضوں کا بہترین علاج ان کا وقت پہ شادی کر دینا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔